کیا ہے؟ کھانے کا بھی حکم ہے، تمہیں پینے کا بھی حکم ہے۔ اسراف سے مراد وہ اشیاء، وہ چیزیں، وہ طعام چاہے کھانے کی صورت میں ہو یا پینے کی صورت میں ہو، جن سے اللہ اس کے رسول نے تمہیں منع کیا ہے، وہ اسراف، ان سے رک جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جب بندے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں تو وہ بندہ اللہ کے نزدیک ابدال بن جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں ان کو جب خاص مقام پر دیا جاتا ہے، وہ مقربین جو صالحین جو بندے ہوتے ہیں ان کو وہ لقب ملتا ہے، لقب ابدال، جن کی دعاؤں کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیروں کو بدل دیا کرتا ہے۔ پہلے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائے۔ اور کسی کے ساتھ وہ ناراضگی بھی ہے، غصہ بھی ہے، تو اللہ ہی کے لیے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو، جن کاموں کو حرام کیا ہے ان سے باز رہنا، رک جانا، یہ 3 اشیاء ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں جس انسان کے اندر داخل ہو جائیں تو درجہ ابدال کو حاصل کر لیتا ہے۔ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے اس وقت ہی بھٹکتا ہے، اس وقت ہی راہ سے ہٹتا ہے جب وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، چاہے وہ شراب نوشی کی صورت میں ہو، چاہے حرام خوری کی صورت میں ہو، چوری ڈکیتی کی صورت میں ہو، ناجائز کسی کا حق طلب کیا جا رہا ہو، کسی پہ ظلم و تعدی کا بازار گرم کر رہا ہو، دنگا فساد کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ سارے کے سارے جو اخلاقی رذائل ہیں ان کا سبب یہی ہے کہ جب بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے، اپنی خواہش کے بل بوتے پہ جب قدم اٹھاتا ہے، پھر انسان گمراہ اولادی نیت اور بد مذہبیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس حالت میں بھی تمہیں مالک رکھے اس کا شکر ادا کرو، یہ ہے تقدیر پر راضی رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشی طور پر انسان اتنا کھوکھلا ہو گیا ہے اور اتنا بھٹک چکا ہے کہ اس کو نہ انسانیت کا احساس رہا ہے، نہ ایمان کے تقاضے کامل کر سکا۔ رات کو بھی ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا، حافظ قرآن ماشاءاللہ، کافی دیر میرے پاس بیٹھے اس کے لیے رات کو۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ استاد جی ہمارے گاؤں کی حالت کا یہ حال ہو گیا، میں تو یہاں رہتا نہیں، کبھی کبھی آتا ہوں، دیکھا جب گھوم گھام کے نوجوان نسل کا یہ حال ہے، ہر دوسرا آدمی نشے میں ہے، ہر دوسرا آدمی نشے میں ہے۔ یہی حالت ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کیفیت، اس حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہمیں دین کا فہم حاصل نہیں ہو سکا، اور نہ ہی ہم نے اپنی نسلوں کو یہ دین کا فہم سکھلانے کی ترغیب بنائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، ایک نوجوان تھا جس کے لیے میرے آپ کی بڑی تعریف ہے۔ وہ کہیں باہر سے آیا تو گھر میں آیا، دیکھا کہ اس کے ماں باپ دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اس نے ان کو دیکھ کر ایک طرف گیا اور ایک ڈنڈا پکڑا، ایک ماں کا سر پہ مارا، ایک باپ کا سر پہ مارا۔ دونوں جھگڑا چھوڑ کر الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ تیرا ستیہ ناش ہو، تو ہمارا بیٹا ہے، تو نے ہمیں کیوں مارا ہے؟ وہ دونوں میاں بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور جا کر کے کہا کہ ہمارے بیٹے نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا لیا، کہا کہ نوجوان تو نے اپنے ماں باپ کو کیوں مارا ہے؟
اب اس کی آپ بیتی سنو۔ اس نوجوان نے کہا کہ میرا باپ اونٹوں کو چرایا کرتا ہے، یہ چرواہا ہے، اور اسی باپ نے مجھے تعلیم سکھائی تھی، کیونکہ میں بھی اونٹوں کو چراتا ہوں۔ باہر سے آیا تھا، کسی نخلستان کی طرف لے کر گیا تھا اپنے اونٹوں کو، تو باپ نے کہا کہ جب دو اونٹ آپس میں جھگڑتے ہیں نا، تو ان کو چھڑانے کے لیے بڑا آسان بڑا ڈنڈا چاہیے، دونوں کو جب ایک ایک ڈنڈا مارا جاتا ہے تو دونوں جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو باہر سے میں آیا تھا تو میں نے آ کر دیکھا کہ گھر میں یہی حال ہے، میں نے دونوں کو ایک ایک ڈنڈا مارا، دونوں چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس نوجوان کہا کہ یا امیر المومنین، میرے باپ نے مجھے جو تعلیم سکھائی تھی میں نے اسی تعلیم ہی پر تو عمل کیا ہے، اگر اس نے مجھے دین کی تعلیم دی ہوتی، فہم دیا ہوتا تو مجھے علم ہوتا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تو آزاد ہے، اور ماں باپ کو آپ نے کہا کہ یہ تمہارا قصور ہے، اگر تو نے اپنی اولاد کو دین کا فہم دیا ہوتا، راہ ہدایت دی ہوتی، جو سکھایا تھا اس کا معاملہ جزا سزا تمہارے سامنے ہی تو ہے۔ باپ نماز پڑھے گا تو اولاد بھی نماز پڑھے گی، ماں نماز پڑھے گی تو بچیاں بھی نماز پڑھیں گی۔ جب ماں باپ خود قرآن پڑھنے والا نہیں ہے تو اولاد کے لیے ہزار کوشش کرتا رہے۔ جب خود حرام خوری کرے گا تو اولاد بھی تو حرام ہی کمائے گی نا، جیسا کھلایا جائے گا ویسے ہی اگر آگے تمہیں جزا ملے گی۔ ہمیں دینی اسلام نے اسراف پہ چلنے کا حکم دیا ہے کہ کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شراب پینے سے منع کیا ہے۔ خمر عربی میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نشہ ہو، یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ ہمارے معاشرے میں الٹی منطق چلتی ہے کہ یہ شراب ہے، شراب کو حکم آیا ہے۔ خمر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نشہ ہو، ذہنی فطور انسان کے اندر داخل ہو جائے، ہوش و حواس اپنے کھو بیٹھے، جس چیز سے چاہے کھانے کی ضرورت ہو یا پینے کی ضرورت میں ہو، وہ شراب ہی ہے۔ سب اسی حکم میں آئے ہیں، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انسان کی برائی کی سب سے اولین جڑ ہے، بنیاد اور بیس ہے، کنجی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے برائی کی کنجی ہے شراب۔ کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، اور برائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ جب انسان کو اچھا عمل کرتا ہے، اچھائی اس کو نیکی کی راہ کی طرف لے کر آتی ہے، اور نیکی انسان کی جنت میں لے جاتی ہے۔ کھاؤ اور پیو، صالح عقیدہ مشفع پیو۔ اسی لیے میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں اس حالت میں رہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شراب طہورہ جو پاکیزہ شراب جنت میں دی جائے گی، اہل ایمان والوں کو اس سے وہ محروم رہے گا، کیونکہ وہ بقا کی نعمتیں اہل ایمان والوں کے لیے ہیں۔ یہ ظاہراً جن نعمتوں میں یہ الجھا ہوا ہے، یہ فسادات ہی فسادات اور فنا ہی فنا ہے، اس کے اندر کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اسی لیے پینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ طعام کے بارے میں کچھ ذکر ہو گیا تھا، اب پینے کے بارے میں کچھ ایک تو فرمان عرض کر کے بعد کچھ بھی میں کلوز کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، امام بخاری مسلم نے اس کو اپنی تاریخ میں لیا ہے، صاحب مشکات نے بھی اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کچھ پینے کا ارادہ ہو ان کو 3 سانسوں میں پیو، 3 سانسوں میں پیو، یعنی گلاس ہی میں ہے یا کسی اور برتن میں پی رہے ہو یا کسی بوتل میں کولڈ ڈرنک پی رہے ہو، ایک سانس لے کر پھر اس کو ہٹاؤ برتن کو اپنے منہ سے، اس کے اندر سانس لینے سے پھر نبی نے منع فرمایا، پھونکنے سے بھی منع فرمایا کہ برتن کے اندر پھونکے مت مارو، یہ مضر ہے، بیماری ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کو دیکھا جائے تو وہاں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی کے اندر انسان کی صحت کو رکھا گیا ہے، ایک دفعہ گھونٹ ایک پی لیا پانی کا، پھر ہٹاؤ برتن کو، پھر کہو الحمدللہ۔
پھر دوسری دفعہ پانی پینے کی حاجت ہے پھر پیو، ہٹاؤ، پھر کہو الحمدللہ، تیسری بار جتنا پینا پی لو۔ لیکن برتن کے اندر سانس لینے سے منع کیا گیا، بڑے بڑے گھوٹوں سے بھی منع کیا گیا۔ کبھی آپ نے مشاہدہ کیا، کبھی طب بھی اس کے اوپر تحقیق کیا، طب نے بھی، نبی کے فرمان میں کتنی حکمت ہے۔ ہم نے تو ظاہر معاشی یہ سوچا کہ شاید کوئی ایسی تیز مسالے والی کوئی چیزیں کھا لو یا تلی چیزیں کھا لو یا کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ پینے سے یا اور اس طرح کی چیزیں کھانے سے انسان کو جگر کا مسئلہ بنتا ہے، معدے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، روایات میں علماء نے محدثین نے اس کے اوپر جرا کی ہے کہ جگر کا مسئلہ کیوں بنتا ہے، انسان کو کیسے بنتا ہے۔ ہم بھی اس مسئلے کو مسئلہ سمجھیں۔ مین پرابلم یہ ہوتی ہے انسان کے لیے، اور آج اکثریت کے ساتھ ہر بندہ دوسرا بیمار ہے۔ وجہ کیا؟ اس میں محدثین فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے جو پانی کے گھونٹ یا ایک سانس میں پانی پینے سے انسان کی جگر کا مسئلہ آتا ہے۔ جب مین پرابلم یہ ہے جگر کی، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ میرے نبی نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیو، چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر سانس لے کر پیو۔ اس کے اندر حکمت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انسان کے لیے اس کے اندر صحت رکھی گئی، تندرستی رکھی گئی۔ علماء نے اس پر تحقیق کی ہے، اور طب بھی اس کے اوپر لکھتی ہے کہ انسان کو جگر کی پرابلم اگر بنتی ہے تو جلدی جلدی پانی پینے سے اور بڑے بڑے گھونٹ پینے سے پانی کے جگر کو انسان کو عارضہ پیدا ہوتا ہے جگر کا۔ آج کتنے سو سال پہلے میرے نبی سب کچھ بتا گئے۔ جب ہم نے اپنی مرضی سے جینا سیکھا، اپنے طرز عمل سے زندگی کے کو ہموار بنانے لگے، تو ہمارے ہر قدم کے اوپر کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی مصیبت ہمیں آ گھیرا ہے۔ دیکھو نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف گئے تو وہاں بڑے بڑے حکیم طبیب بیٹھے ہوئے تھے ڈیرے لگا کر۔ جیسے میرے آقا مدینہ میں آئے، وہ جو حکیم طبیب بیٹھے ہوئے تھے، کافی دن گزر گئے، کوئی ان کے پاس گاہک نہ آیا، کوئی مریض نہ آیا۔ ایک دن کسی کو بلایا کہ یار کیا آیا، تمہارے مدینے میں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ تمہارے مدینہ میں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ اس آدمی نے کہا کہ کسی دن سے اللہ کے رسول مدینے میں آئے، کبھی کوئی بیمار ہی نہیں ہوا۔ اسی لیے انہوں نے حکمت بھری زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا کہ اتنا کھاؤ، اتنا پیو، اور ایسے کھاؤ اور ایسے پیو۔ تو جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے زندگی کے جتنے بھی ادوار ہیں، ہر سائڈ پہ انسان کی اصلاح کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے رہبر و رہنما بنا کر بھیجا ہے، اور ہر ایک معاملات کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو ایک پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ صرف دینی ہی نہیں، دنیا میں بھی اصلاح نبی نے فرمائی ہے۔ ہر بحال پہ انسان کو اخلاقیات سکھائے گئے، اور انسانیت کا پتہ دلایا گیا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ جب پانی پئیں تو اس اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پئیں، اور پانی کو دیکھ کر پئیں کیا اس کے اندر کوئی چیز موجود تو نہیں ہے۔ اندھیرے میں پانی پینے سے بھی میرے نبی نے منع فرمایا ہے کہ روشنی میں کھانا کھائیں اور روشنی میں پانی پئیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی موذی جانور ہو تو تمہیں نقصان دے دے۔ اور 3 سانسوں میں پانی پیو، ہر سانس میں جب برتن کو ہٹاؤ ان سے الحمدللہ پڑھو، پھر ہٹاؤ، پھر الحمدللہ پڑھو، خدا کی تعریف حمد و ثنا بیان کرو، اور بیٹھ کر پیو۔ یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے جیسے آج کل فیشن بن گیا ہے، تو کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح کبھی ادھر ہاتھ میں بوتل پکڑی ہوتی ہے، ایک گھونٹ پی لیا تو چند قدم ادھر چلے گئے، ایک اور چند قدم چلے گئے، ایک ہاتھ میں برگر پکڑا ہوتا ہے، ادھر کھا رہے ہیں ادھر پی رہے ہیں۔ یہ جانور ہے، حیوان، انسان نہیں ہے۔ انسان کو سیدھے ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا گیا ہے، مسلمان کو، ایمان والے کو، اور بیٹھ کر کھانے پینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تجھ میں اور حیوان میں فرق تو ہو، تجھ میں اور یہود و نصارہ کافر میں فرق تو ہو۔ جب تیری عبادت میں فرق رکھا گیا ہے تو تیرے ہر معاملات میں فرق رکھا گیا ہے، اسی لیے وہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کا فہم عطا فرمائے، دین مستقبی سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنے ظاہر و باطن میں ایک لباس ایک صورت میں پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین ربنا تقبل منا هذه الصلاة مع جماعة المسلمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب الميزان صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد